یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، حضرت روح الامین کھڑے ہوں گے، ملائکہ صف در صف کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، ارے کوئی بول بھی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ اجازت نہ دے، کسی فرشتوں کو بولنے کی اجازت نہیں، کسی نبی کو بولنے کی اجازت نہیں، کسی ولی کو بولنے کی اجازت نہیں۔ کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نبی کا دامن پکڑ کے مچل جائیں گے، ہمیں فلاں ولی بخشوا لے گا، ہم فلاں ولی کا دامن پکڑ لیں گے، فلاں غوث کا دامن پکڑ لیں گے؟ سوال یہ ہے کہ یہاں تو جب تک اللہ اجازت نہیں، کہ کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی کہ جائے کہ کوئی آدمی ہمت کرے کسی کا دامن پکڑنے کی، لا یتکلمون فیہا الا من اذن له الرحمن، کوئی بولنے کی جرات نہیں کرے گا جب تک کہ اللہ اسے بولنے کی اجازت نہ دے۔ انہوں نے دنیا سمجھ رکھا ہے، آخرت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کو انہوں نے کھیل سمجھ رکھا ہے، بچے کا کھیل سمجھ رکھا ہے کہ کسی کا دامن پکڑ لو اور بچ جاؤ گے، جو چاہے وہ بخشوا لے کسی کو۔ یہ دنیا نہیں ہے کہ سفارش کر کے بچ جاؤ، فدیہ دے کر کے بچ جاؤ، کسی کا دامن پکڑ کر بچ جاؤ۔ بارگاہ الہی کو لائٹ لے رہے ہو، دربار الہی کو بازی کے اطفال سمجھ رہے ہو، بچوں کا کھلونا ہے بارگاہ الہی۔ اور وہاں تو عالم یہ ہے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، معصوم فرشتے ڈرے ہوئے ہوں گے، حضرت روح الامین ڈرے ہوئے ہوں گے کہ نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جلال میں ہے، نہ جانے کس کے بارے میں کیا فیصلہ کر دے۔ معصوم فرشتوں کی حالت خراب ہوگی، اور یہ گنہگار یہ کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں۔ اللہ، انہوں نے جنت اپنی بات کی جاگیر سمجھ رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کو ایک باسی سے افراد بچوں کا کھیل سمجھ رکھا ہے، جبکہ فرشتے جو معصوم مخلوق ہیں ان کے ڈر کے مارے حالت خراب ہوگی، ڈر کے مارے ان کی حالت خراب ہوگی۔ اور کافر، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ جب بدلہ دلانے پہ آئے گا کہے گا جانوروں کو اکٹھا کرو، پہلے جتنے چرند ہیں، جتنے پرند ہیں، بکرے جمع کیے جائے، بکریاں جمع کی جائے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بے سینگ والی بکری کو لائے گا، حاضر کرو اس کو، وہ بے سینگ والی بکری حاضر ہوگی، اور ایک سینگ والی بکری آئے گی جس نے ناحق وہ بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے سینگ والی بکری کو بدلہ دلائے گا سینگ والی بکری سے، اور سارے چرندوں پرندوں کا جب بدلہ پورا ہو جائے گا تو کہے گا مٹی ہو جاؤ، مٹی ہو جاؤ۔ بدلہ دیے جانے کے بعد سب کو کہے گا مٹی ہو جاؤ، سب مٹی ہو جائیں گے۔ اور کافر جب یہ دیکھے گا اور اپنا انجام دیکھے گا کہ مجھے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا، تو وہ کہے گا کہ کاش میں جانور ہوتا، کاش میں چرند و پرند ہوتا اور آج انہی کی طرح مٹی ہو گیا ہوتا۔ وہ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر بولے گا کاش میں انہی کی طرح آج مٹی ہو گیا ہوتا۔ ان لوگوں نے اللہ کے دربار کو دنیا کا دربار سمجھ رکھا ہے، دامن پکڑ لیں گے فلاں کا، فلاں ولی کا دامن پکڑ لیں گے، یہاں روح الامین کی حالت خراب ہوگی، فرشتوں کی حالت خراب ہوگی، سارے کے سارے معصوم مخلوق ڈر کے مارے کھڑے ہوں گے، پتہ نہیں اللہ جلا لمن الملک اليوم، اللہ فرمائے گا آج کس کی بادشاہت ہے۔ اللہ 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 اللہ، کلیجہ کانپ اٹھتا ہے۔ اور یہ بیچارے چوچو کے مربے، ان کو کچھ معلوم ہی نہیں، انہوں نے اللہ کے دربار کو انسانوں کا دربار سمجھ رکھا ہے، کسی کا دامن پکڑ لینا اور کسی کے بارے میں سمجھ رہا ہمیں بخشوا لیں گے۔ کتنی بڑی غلط فہمی ہے یہ۔ سلا رکھا ہے پیروں نے، سلا رکھا ہے ان کو باباؤں نے۔ شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کیا بولتا ہے؟ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ اور یہ معاملہ شیطان کا ہے، شیطان نے کیا کہا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کر دوں گا، میں ان کو تمناؤں میں الجھا دوں گا۔ تمناؤں میں الجھانے کے کیا مطلب؟ کرو کچھ نہیں، بابا ہے نا بخشوانے والے، یہ ہے تمنا ہے۔ قرآن حکیم بولتا ہے، یہ شیطان کہتا ہے تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ یہ شیطان کے حربے ہیں۔ تمنا، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ہوں نیا، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بابا بولتے ہیں میں ہوں نیا، یعنی بابا نے ٹیکا لے رکھا ہے قیامت کے دن بخشوانے کا، جنت بابا کے بات کی ہے۔ انہوں نے کیا سمجھ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کو؟ جہاں آواز آئے گی کہاں ہے این الجبارون، جبار لوگ کہاں ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ اکبر، فرشتوں کی حالت خراب ہوگی ڈر کے مارے کہ آج اللہ جلال میں نہ جانے ہم لوگوں کے ساتھ کوئی معاملہ نہ ہو جائے جنہوں نے کبھی گناہ کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا، اور یہ گنہگار مخلوق فلاں کا دامن پکڑ لیں گے۔ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ کاش اللہ ان کو سمجھ دے، اور ایسی سمجھ دے کہ صحیح سے یہ سمجھے کہ شریعت کیا ہے اور قرآن کیا بولتا ہے۔ اور جب تک قرآن نہیں سمجھیں گے، جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے، تب تک ہدایت ملنے والی نہیں۔